شہریار اور قزلباش نے دوسری جانب جب چند سانپوں کو لہراتے دیکھا تو یکدم جیب سے 2-3 پٹاخے نکال کر ماچس کی مدد سے جلا کر ان کی طرف پھینک دیے اور دوسری بار اگربتیاں جلا کر انہیں اپنی طرف لپکتے سانپوں کی طرف پھینک دیا۔ اگربتیوں پر نہ جانے کون سا کیمیکل لگا ہوا تھا کہ اس نے یکدم آگ پکڑ لی اور فوراً ہی بجھ کر اتنا زہریلا اور گاڑھا دھواں خارج کیا کہ اس کی بو سے یکدم سانپوں میں ہلچل مچ گئی اور وہ بڑی تیزی سے دوبارہ اپنے ٹھکانے کی طرف بھاگنے لگے۔ اگربتیوں کے دھوئیں نے پل بھر میں وہاں سے وہ بے شمار سانپ بھگا دیے تھے اور دوسری جانب جہاں انہوں نے پٹاخے پھینکے تھے وہاں بھی 2-4 سانپ ہی موجود تھے، اور اس سے پہلے کہ وہ بھی بھاگتے انہوں نے جلدی سے اسٹیک کی مدد سے ایک سانپ کا سر قابو کر لیا اور جلدی سے اسے بڑی سی پٹاری میں پھینک دیا اور پھر جلدی سے دوسرے سانپ کو بھی اسی طرح پکڑ کر اس پٹاری میں ڈال دیا۔ لیکن اسی دوران جب سانپ وہاں سے فرار ہو چکے تھے ان پر اس قدر گھبراہٹ طاری تھی کہ انہوں نے یہ بھی نہ دیکھا کہ ان میں مادہ کون سی ہے اور نر کون سا ہے۔ ان پر تو اس وقت یہی جنون طاری تھا کہ کسی طرح سانپوں کا ایک جوڑا پکڑیں اور جلد از جلد یہاں سے اپنی جان بچا کر بھاگ جائیں۔ پٹاری ایسے سانپوں کو پکڑ کر رکھنے کے لیے مخصوص طریقہ کار کے مطابق بنائی گئی تھی، اس لیے انہیں اس بات کی فکر نہ تھی کہ اس میں سے نکل کر بھاگ جائیں گے۔ جیسے تیسے کر کے انہوں نے پٹاری کو ایک مضبوط رسی کی مدد سے باندھ دیا۔ وہ دل میں رب کا شکر ادا کر رہے تھے کہ خام خواہ اس دنیا کے خطرناک ترین سانپ کو پکڑنے سے ڈر رہے تھے۔ حالانکہ یہ تو ایک بے ضرر سانپ نکلا، انہیں ذرا سی بھی پکڑنے میں دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ وہ اب جلد از جلد اس علاقہ سے نکل کر دوبارہ اپنے خیمہ تک جانا چاہتے تھے جس میں ان کا دیگر سامان بھی ابھی تک موجود تھا۔ سانپوں کو وہاں سے کچھ دیر کے لیے منتشر کرنے کے لیے انہیں بے شمار پٹاخوں اور اگربتیوں کا استعمال کرنا پڑا تھا، جس کی وجہ سے انہیں اتنی مہلت مل گئی تھی کہ انہوں نے 2 سانپوں کو قابو کر کے انہیں پٹاری میں بند کر لیا تھا۔ ان کے لیے یہ 2 سانپ ہی نہیں بلکہ 3 کروڑ کے کڑکتے نوٹ تھے جنہیں تصور کی آنکھ سے وہ دونوں اس وقت دیکھ رہے تھے۔ وہ دونوں ابھی اس پہاڑ کی دراڑ کی جانب بڑھنے کا ارادہ ہی کر رہے تھے کہ اچانک سامنے درختوں میں سے کسی نے یوں پھنکار ماری جیسے کوئی بہت بڑا اژدہا وہاں موجود ہو۔ انہوں نے چونک کر اس کی جانب دیکھا تو ان کے چھکے چھوٹ گئے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں اتنا خوفناک اور قوی ہیکل سانپ نہیں دیکھا تھا۔ حالانکہ اب تک وہ ایناکونڈا کو ہی دنیا کا سب سے بڑا سانپ سمجھتے رہے تھے، لیکن اس خوفناک سانپ کو دیکھ کر تو یوں لگ رہا تھا جیسے اللہ تعالیٰ نے کچھ دیر کے لیے جہنم کے سب سے بڑے سانپ کو زمین پر اتار دیا ہو۔ سانپ نے پھنکار مارتے ہی تیزی سے ان کی جانب اپنا بڑا سا پھن پھیلا دیا تاکہ انہیں اپنی 2 دھاری زبان میں لپیٹ کر نگل سکے، لیکن اس سے پہلے کہ اس کا بڑا سا پھن ان دونوں تک پہنچتا وہ تیزی سے جھکائی دیتے ہوئے ایک جانب دوڑنے لگے۔ ان کے بھاگنے کی سپیڈ اس قدر تیز تھی جیسے وہ کسی میراتھن ریس میں دوڑ رہے ہوں۔ بھاگتے ہوئے انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ خوفناک سانپ انہیں کسی بھی وقت دبوچ لے۔ ان دونوں کا رخ اسی دراڑ کی جانب ہی تھا جہاں سے نکل کر وہ اس بھیانک علاقہ میں گھسے تھے۔ سانپ اپنا وار خالی جاتے دیکھ کر تیزی سے لہرایا اور دوبارہ اپنا بڑا سا پھن پھیلا کر اس کی جانب لپکا، لیکن اسی عرصہ میں وہ دونوں اس دراڑ تک پہنچ کر ایک لمحہ کے لیے رکے اور پھر تیزی سے اس دراڑ میں گھس گئے۔ سانپ اپنے شکار کو یوں بچ کر نکلتے دیکھ کر پیچ و تاب کھانے لگا اور زور زور سے اپنا بڑا سا پھن زمین پر پٹخنے لگا۔ اس کی حالت دیکھ کر سینکڑوں منبع لہراتے ہوئے اس کے ارد گرد اکٹھے ہونے لگے۔ انہیں اپنے نزدیک دیکھ کر سانپ تیزی سے انہیں ہڑپ کرنے لگا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ان دونوں کے بچ کر بھاگ جانے کا غصہ ان سانپوں پر اتار رہا ہو۔ دراڑ سے باہر نکلتے ہی وہ دونوں تقریباً بھاگتے ہوئے اسی جانب دوڑتے چلے گئے جہاں ان کا خیمہ اور دیگر سامان موجود تھا۔ 1-2 جگہ رک کر انہوں نے اپنی سانسیں بحال کی اور پھر دوبارہ سفر جاری رکھا۔ چند گھنٹوں کی مسافت کے بعد آخرکار وہ اس خیمہ تک پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں کہ ان کا کافی کھانے پینے والا سامان شاید وہاں بندروں نے تہس نہس کر دیا تھا۔ خوراک کے ڈبے اور شاپر بکھرے پڑے تھے، ان میں سے کھانے کی چیزیں نوچ لی گئی تھیں۔ غالباً یہ سب کچھ وہاں درختوں پر موجود بندروں یا لنگوروں کا کام تھا، ورنہ کوئی جنگلی یا وحشی درندہ ایسے کام نہیں کرتا۔ وہ کوشش کرتا ہے کہ اگر اسے کوئی انسان دکھائی دے تو وہ اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ بہرحال یہ جس کا بھی کام تھا اس وقت ان کے لیے درد سر بن گیا تھا۔ اس خوفناک جنگل میں اب بھلا وہ خوراک کہاں سے حاصل کرتے؟ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے تھے کوئی پرندہ وغیرہ پکڑ کر اپنے پیٹ کی آگ بجھا سکتے تھے۔ پھر انہوں نے کچھ بچا ہوا کھانا اکٹھا کیا اور وہاں سے کھا کر واپس اپنے ملک جانے کے متعلق پروگرام بنانے لگے۔ سانپوں کی پٹاری ایک جانب رکھی ہوئی تھی اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان سانپوں کو کیا خوراک دیں اور کیسے دے پائیں گے، کیونکہ وہ ان خطرناک سانپوں کو کسی بھی صورت کھولنا نہیں چاہتے تھے۔ جب وہ اس جنگل میں داخل ہوئے تھے تو انہیں جنگلی جھاڑیوں میں چھوٹے بڑے بہت سے چوہے بھی دوڑتے ہوئے نظر آئے تھے۔ اس وقت تو انہوں نے ان پر زیادہ دھیان نہ دیا تھا، لیکن اب ان سانپوں کی خوراک کے حوالے سے ان کے دماغ میں یہ بات فوری گھس گئی تھی کہ انہیں چوہے پکڑ کر کھانے کو دیے جائیں تاکہ وہ بھوک سے انہیں تنگ نہ کریں۔ یہ سوچ کر قزلباش اپنے بیگ سے ایک چھوٹا سا جال نکال کر اسے ہاتھ میں تھامے خیمہ سے باہر نکل گیا۔
یہ جال وہ مچھلیاں پکڑنے کے لیے اپنے ساتھ لائے تھے تاکہ اگر ان کا کسی جھیل کی طرف سے گزر ہو تو وہیں جال سے مچھلیاں پکڑ سکیں۔ اب مچھلیاں تو نہیں پکڑ پائے تھے لیکن اب چوہے ضرور پکڑ پائیں گے۔ شہریار نے کچھ دور جنگلی جھاڑیوں میں جال کو اس طرح لگا دیا کہ اگر وہاں سے چوہوں کا گزر ہو تو وہ اس میں ضرور پھنس جائیں گے۔ اور پھر تقریباً آدھا گھنٹہ کے بعد جب اس نے وہاں کا چکر لگایا تو واقعی اس میں 3-4 چوہے پھنسے چلا رہے تھے جیسے وہ باہر نکلنے کے لیے بے چین ہوں۔ شہریار نے قریب سے ایک پتھر اٹھا کر اس سے ان کے سر کچل دیا اور پھر مرے ہوئے چوہوں کو دموں سے پکڑ کر خیمہ میں جا کر پٹاری کے ڈھکن کو ذرا سا اٹھا کر اس کے اندر پھینک دیے۔ یہ کام اس نے اتنی پھرتی سے کیا تھا کہ جب تک اندر بند سانپوں کو پتہ چلتا چوہے اندر پہنچ چکے ہیں اور دوسرے لمحے شہریار نے فوراً ڈھکن بند کر دیا تھا اور دوبارہ اسے مضبوطی سے باندھ دیا۔ سارا دن خیمہ میں گزارنے اور پٹاری کو دیکھتے گزارنے کے بعد انہوں نے دوسرے روز اپنا سامان باندھا اور خیمہ تہہ کر کے اسے اپنے بیگ میں رکھ کر جنگل سے نکلنے کا پروگرام بناتے ہی وہاں سے نکل پڑے۔ زیگورا ایئرپورٹ سے کراچی تک کے لیے جو پہلی فلائٹ ملی اس میں انہوں نے اپنی سیٹیں ہوٹل تک پہنچتے ہی کنفرم کروا لی تھیں اور اس وقت وہ ہوٹل کی لابی میں بیٹھے اپنے بیتے لمحات کا تذکرہ کرنے میں مشغول تھے۔ یار مجھے تو اتنے سانپوں کو دیکھ کر یہی لگا تھا کہ شاید ہم زندہ واپس بھی جائیں گے یا نہیں۔ شہریار نے خوف سے جھرجھری لیتے ہوئے چائے کا سپ لے کر قزلباش سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، واقعی حالانکہ ہمیں کافی مدت تک تیندوؤں اور جنگلی جانوروں سے لڑتے گزری لیکن اس کے باوجود ہمیں اتنا خوف محسوس نہیں ہوا جتنا اتنی تعداد میں ان سانپوں کو دیکھ کر ہوا۔ شاید اس وقت بھی صورتحال مختلف ہوتی اگر ہمیں پہلے سے ہی اس شکاری نے خبردار نہ کر دیا ہوتا کہ ہم کنگ کوبرا کے بعد دنیا کے دوسرے نمبر کے خطرناک ترین سانپوں کی تلاش میں نکلے ہیں۔ قزلباش نے بھی اس کی طرف دیکھتے ہوئے جواباً کہا، اب دیکھتے ہیں کہ ایئرپورٹ پر کسٹم حکام ہمیں سانپوں کو پاکستان تک لے جانے دیتے ہیں یا پھر ہماری ساری محنت اور سرمایہ پر پانی پھر جائے گا۔ شہریار نے کچھ سوچتے ہوئے منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، ویسے اگر ہم چڑیا گھر والوں سے ایک اتھارٹی لیٹر لے آتے تو شاید ہمیں اتنا فکر مند ہونے کی ضرورت نہ ہوتی، کیونکہ چڑیا گھر کے لیے اکثر ملکوں میں ایسے جنگلوں سے مختلف جانور منگوائے جاتے ہیں اور اس کے لیے اتھارٹی لیٹر ایشو کیے جاتے ہیں اور کسٹم حکام کو بھی اس پر اعتراض نہیں ہوتا۔ قزلباش نے اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ پھر اسی طرح کی گفتگو کرنے کے بعد وہ اپنے کمرے کی جانب چل دیے۔ آج وہ پرسکون نیند سونا چاہتے تھے کیونکہ کل صبح کی فلائٹ سے انہیں واپس اپنے ملک کے لیے روانہ ہونا تھا۔ چڑیا گھر کی انتظامیہ اس وقت میٹنگ روم میں اکٹھی ہو چکی تھی اور درمیان میں رکھی بیسویں میز پر پٹاری رکھی تھی جس پر مضبوطی سے رسی بندھی ہوئی تھی۔ شہریار اور قزلباش نے بڑی مشکل سے چڑیا گھر انتظامیہ سے اجازت لے کر ان سانپوں کو یہاں لانے کے لیے جو ضلالت بھگتی تھی وہ ایک علیحدہ قصہ ہے جس کا ذکر کرنا یہاں مناسب نہیں۔ وہ سب اس مین دروازے کی طرف یوں دیکھ رہے تھے جیسے وہاں سے کسی کے آنے کا انتظار کر رہے ہوں، اور پھر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور اس دروازے سے ایک آئنسٹائن کے حلیے جیسا بوڑھا اندر آتا دکھائی دیا۔ اسے اندر آتے دیکھ کر تمام لوگوں کے چہرے پرسکون ہوتے چلے گئے۔ اندر آنے والا بوڑھا شخص سانپ پکڑنے میں بلا کی مہارت رکھتا تھا اور اکثر چڑیا گھر کی انتظامیہ نے اسے کئی موقعوں پر اس کی ماہرانہ رائے سے فائدہ اٹھایا تھا۔ یہ اور بات تھی کہ وہ اپنی ہر رائے کا بھاری معاوضہ لیتا تھا اور ان لوگوں کو مجبوراً اسے پیسے دینے پڑتے تھے۔ اس وقت بھی اسے ان سانپوں کی پہچان کے لیے بلایا گیا تھا کہ وہ یہ دیکھ کر بتائے کہ آیا واقعی اصل بلیک ممبا ہیں یا کوئی اور نسل ہے۔ دوسرا، کیا واقعی یہ دونوں سانپ مادہ اور نر ہیں؟ ان سب کے لیے ہی اسے بھاری معاوضہ دے کر یہاں بلایا گیا تھا۔ قریب پہنچ کر اس نے سب کو سلام کیا اور میٹنگ روم کی دیواروں کے ساتھ جا کر کھڑا ہونے کے لیے کہا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کی کسی بے وقوفی کی وجہ سے وہ خطرناک سانپ کسی کو نقصان پہنچا دیں۔ اس کی بات سنتے ہی سب اپنی اپنی کرسی سے اٹھ کر میٹنگ روم کی چاروں دیواروں کے ساتھ لگ کر کھڑے ہو گئے۔ ان کے دور ہٹتے ہی بوڑھے نے رسی کھولی اور ہاتھ میں پکڑی دو لمبی سٹکوں کی مدد سے اس کا ڈھکن الٹ دیا۔ ڈھکن اوپر اٹھتے ہی جیسے ہی سانپ باہر نکلے تو اس بوڑھے نے فوراً دونوں سٹکوں کی مدد سے ان کے سروں کو قابو کر لیا۔ جتنی دیر میں سانپ باہر نکل کر قیامت ڈھاتے انہیں فوری قابو کر لیا گیا تھا۔ بوڑھا دونوں سٹکوں کو ہاتھ میں تھامے بڑے غور سے ان لٹکتے سانپوں کے جسموں کو دیکھ رہا تھا۔ پھر جیسے ہی اس نے اعلان کیا کہ دونوں سانپ نر ہیں تو شہریار اور قزلباش بھی چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ اس بات کو تو انہوں نے خیال ہی نہیں کیا تھا بلکہ انہوں نے اندھا دھند دو سانپوں کو پکڑ کر اس پٹاری میں قید کر لیا تھا۔ اس بوڑھے کی طرف سے یہ اعلان سنتے ہی دونوں نے اسے ہدایات دی کہ دوبارہ ان سانپوں کو اس پٹاری میں بند کر کے ڈھکن لگا دیا جائے۔ یہ سنتے ہی بوڑھے نے ان سانپوں کو دوبارہ پٹاری میں بند کر دیا اور پھر ڈھکن لگا دیا۔ ٹھیک ہے، معاہدہ کے مطابق انتظامیہ کی طرف سے 3 کروڑ کا انعام کہا گیا تھا، لیکن اس میں شرط یہی رکھی گئی تھی کہ ان سانپوں کا جوڑا چاہیے، لیکن چونکہ اس وقت دونوں نر ہیں اس لیے انتظامیہ کی طرف سے انعام کی رقم 1.5 کروڑ دی جائے گی۔ ڈائریکٹر نے یوں جلدی سے بات کہہ کر لمبی سانس لی جیسے اگر 1 منٹ کی بھی دیر ہو جاتی تو انہیں 3 کروڑ ہی دینے پڑتے۔ انہیں بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا، اس لیے یہی سوچ کر کہ چلو کچھ دن کا ایڈونچر ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے آنے جانے کا خرچہ نکال کر پھر بھی انہیں اچھا خاصا فائدہ مل رہا تھا، اس لیے انہوں نے یہ آفر بھی قبول کر لی۔ ان کی یہ بات سن کر ڈائریکٹر نے سر ہلاتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا
اور اپنے ساتھ کھڑے ایک مینیجر ٹائپ شخص کو آہستہ سے کچھ کہا اور اس نے اسبات میں سر ہلایا اور قزلباش اور شہریار سے ان کے بینک اکاؤنٹ نمبر طلب کیے تاکہ اس رقم کو ان کے اکاؤنٹس میں منتقل کیا جا سکے۔ پھر کچھ ضروری کارروائی کے بعد وہ دونوں وہاں سے اٹھ کر شہریار کے فلیٹ پر پہنچ گئے اور حسب وعدہ چند روز کے بعد ان دونوں کے اکاؤنٹس میں 1.5 کروڑ کی آدھی رقم آ چکی تھی۔ جوانی کا سفر طے کرتے کرتے وہ دونوں جس مقام پر پہنچ چکے تھے وہاں سے اس طرح کے کام کے لیے نکلنے کا وہ مر کر بھی نہیں سوچ سکتے تھے، لیکن قدرت نے شاید ان کا بڑھاپا مزید اچھا گزارنے کے لیے انسانوں کو ذریعہ بنا دیا تھا۔ اور اب بھی وہ دونوں اکثر فون پر یہی بات کرتے ہیں کہ کیا کبھی موذی اور وحشی جانور بھی کسی انسان کی قسمت بدل سکتے ہیں، اور اس کے جواب میں وہ دونوں یہی کہتے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ Please like, comment and subscribe the channel Shehzad Khan Horror Stories and thanks for watching.